سزا اور قید کا مقصد جرم کرنے والے کی اصلاح کرنا ہے، لیکن دنیا بھر میں جیلوں کا تاثر ہمیشہ سے اس تصور کے برعکس رہا ہے۔ مگر کراچی کی سینٹرل جیل نے قیدیوں کے لیے اصلاحی پروگراموں کا آغاز کر کے قید کے صحیح مقصد کے حصول کی جانب ایک مثبت قدم اٹھایا ہے۔ اس وقت کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کے لیے فائن آرٹس، سائیکو تھراپی، بیکنگ، کمپیوٹر ٹریننگ، انگلش لینگویج اور تعلیم بالغاں جیسے پروجیکٹس پر مختلف غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے کام ہو رہا ہے۔ نصرت منگن سینٹرل جیل کراچی کے سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی تربیت اور ماحول نے لوگوں کی شخصیت کو غیر متوازن بنا دیا ہے، جس سے حساسیت ختم ہو رہی ہے اور جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اس پروجیکٹ کا مقصد قیدیوں میں نرمی اور حساسیت پیدا کر کے معاشرے کی بقا کے لیے ان کو اپنی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ آزادی ایک احساس ہے، قید بھی ایک احساس ہے، لیکن اب اگر ہم بندوں کے احساسیات، اس کی حساسیت کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر قید نہیں رہتی۔ تو ہم جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ ان میں حساسیت پیدا کر رہے ہیں۔ جب حساسیت پیدا ہو جائے گی، جب احساس پیدا ہو جائے گا تو اس کو قید بھی قید لگے گی۔ آزادی اور قید ہونے کا جو فرق ہے وہ جب نظر آئے گا جب آپ کے اندر وہ سافٹنیس، وہ حساسیت پیدا ہو جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ان لوگوں کے لیے جیل میں رکھیں تو کیا فرق ہے، اگر باہر رہیں تو کیا فرق ہے، یہی چیز تو ہم کھرچ رہے ہیں۔ آج اسٹوڈنٹس ہم ٹینسز کریں گے اور ٹینسز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کتنے ٹینسز ہوتے ہیں۔ کراچی سینٹرل جیل میں اس وقت 3000 سے زائد قیدی ہیں۔ یہاں تربیت دینے والوں کی اکثریت قیدیوں کی ہے۔ اگرچہ اس تربیت کا حصہ بننے کے بعد قیدیوں کو سزا کی کمی کی صورت میں ریلیف بھی حاصل ہے، مگر اس پروجیکٹ سے استفادہ کرنے والے قیدیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ زبردستی نہیں ہو سکتی، وہ آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے اس کا دل سے راضی ہونا، کیونکہ یہ سارے جو شوق ہوتے ہیں یہ بندے کے مطلب دل سے پھوٹتے ہیں۔ اگر دل میں یہ خیال آ جائے اور اس کا ذہن اس طرح کا ہو تو ہم کسی کو زبردستی بٹھا دیں کسی آرٹ کے کسی پروجیکٹ پہ تو وہ بندہ سوائے خود بھی بور ہوگا، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ نصرت منگن کہتے ہیں کہ قیدیوں کو جیل میں جاری تعمیری سرگرمیوں کا حصہ بنانے کے لیے جیل انتظامیہ کی جانب سے انہیں مزید متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اقبال نے یہیں سے بیکنگ سیکھی اور اب وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ وہ 2 سال سے یہاں قید ہیں۔ پہلے مجھے بالکل نہیں تھا پتہ بیکری کیا چیز ہوتی ہے، بس خریدتے تھے جا کے۔ اب یہاں آ کے سیکھا الحمدللہ، اب دوسروں کو سکھانے کے لائق ہو گئے۔ یہاں سے ہمیں اخراجات بھی مل جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عدالتی کام کر لیتے ہیں۔ جو یہاں سے پیسے مل جاتے ہیں اس سے پھر ہم عدالت میں اپنے کام صحیح کر لیتے ہیں۔ یہاں تربیت لینے والے قیدیوں کا کہنا ہے کہ ان کا معاملات کو سمجھنے کا فہم بدل گیا ہے، کیونکہ باہر یہ چیز نہیں سکھائی جاتی ہے، برداشت کا اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ ہے۔ تو میں نے تو اتنے عرصے میں باہر اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں نے تو کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ جیل میں آ کے جب مجھے پتہ چلا کہ اس نوعیت کا پروگرام ہے اور بالکل ایک ہٹ کے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ میٹرک ہیں یا آپ نے MBA کیا ہوا یا گریجویشن ہے، کچھ بھی ایک الگ تھیوری ہے جو کہ اس چیزوں کی اویئرنیس دے رہی ہے کہ یہ کرائم وجود میں کیسے آئے، اس کو کیسے کم کیا جائے اور مسائل کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اگر یہ چیز باہر ہو، انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں ہو اور اسکول لیول پہ ہو تو ویل اینڈ گڈ، تو ڈیفینیٹلی جو ہماری ینگ جنریشن جو آئے گی وہ ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے گی، وہ اپنے کرائسس کو فیس کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہوں گے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ہونے والے جرائم میں پولیس کا بہت بڑا کردار ہے، اس لیے ان کے لیے بھی تربیت بے حد ضروری ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ اس بات سے انکار نہیں کہ پولیس کا شائستہ اور متحمل مزاج ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن پولیس چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، لہٰذا تربیت کی ضرورت صرف پولیس کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک ایماندار دل اور ایک صاف ہاتھ یہی خوشی اور بقا کی واحد علامت ہے۔ قیدیوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے پروگراموں کی ضرورت پاکستان کی تمام جیلوں میں ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک 2 طرفہ عمل ہے جس کا ایک حصہ جیل کے اندر اور دوسرا جیل کے باہر ہے، کیونکہ قید ختم ہونے کے بعد یہ سماجی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اپنے پرانے ماحول کا حصہ بننے کے بجائے ایک نئی زندگی شروع کرنے میں مدد دیں۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔